حضرات حافظ محمد فاروق چشتی صاحب جو برطانیہ سے ہمارے خطیب ہیں حضور نصیر ملت کے اور بڑے فیض یافتہ ہیں، وہ ہم سے اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جانشین حضور نصیر ملت، مقتدر علماء کرام، سادات ذی وقار، قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں اور آپ وقت کی عظیم شخصیت کی یاد میں حاضر ہیں۔ پروردگار حضور نصیر ملت کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے نورانی مشن کو تا قیام قیامت ہمیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کچھ بیان ہو چکا ہے، سچی بات یہ ہے کہ بیان کا وقت نہیں، کچھ اظہار خیال کا وقت نہیں۔ نصیر ملت کسی شخص کا نام نہیں تھا، وہ محبتوں کا نام تھا، وہ وفاؤں کا نام تھا، وہ نسبتوں کا نام تھا۔ تاجدار گورلا کی پوری تعلیمات کا نام نصیر ملت تھا۔ میں آپ کی صرف دو باتیں ایک دو منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک آپ کی ظاہری وجاہت، دوسری آپ کی علمی وجاہت۔ میں اپنے نصیر کی ظاہری وجاہت کیا عرض کروں۔ مجھے آپ نے انگلینڈ فون کیا، حافظ جی عمرہ کرنا ہے تو بھی فوراً پہنچ۔ میں نے کہا حضور دن بہت مختصر ہے، فرمایا عمرہ کرنا ہے لیکن اصل میرا دل یہ ہے کہ ساری زندگی حضور بابو جی اساں سناندے رہن عید گاہ ماں غریباں تو میں چاہنا عید حضور دے قدمہ چ ہوئے تو بھی میرے نال ہو۔ بال جی پہنچ گئے، عید مدینہ طیبہ پڑھی، حضور کے قدمین طیبین کے قریب۔ نماز عید کے بعد یکدم اتنا ہجوم حضور نصیر ملت کے ارد ہو گیا کہ میں کیا بتاؤں۔ گھنٹہ سوا گھنٹہ لوگ آپ کی قدم بوسی دست بوسی کر رہے۔ اچانک میں نے دور کھڑے دو بڑے سوڈانی دیکھے جو دراز قد اور بڑے پہلوان۔ میں نے جب ان کو دیکھا مجھے شک پڑ گیا تو میں نے قریب ہو کر عرض کیا حضور یہ دو آدمی مجھے بڑے خطرناک سے نظر آ رہے ہیں، کیا پتہ یہ شرطے ہیں، متوع ہیں، پولیس والے ہیں، بہتر یہ یہاں سے نکلیں۔ کہ اچھا آپ چلنے والے ہی تھے تو فوراً وہ دونوں سوڈانی آپ کے قریب آ گئے، اور ایک جو تھا نا بڑا دراز کا تھا اور حضور پیر جی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے انت من الاشراف، انت من الاشراف، آپ آل رسول میں سے تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا روضہ پاک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا نعم انا من اولاد رسول۔ اس نے آپ کی دستار، پیشانی، کندھے دیوانہ وار چومے۔ وہ چوم کر جو ہی سائڈ پر ہوا تو دوسرا قریب آ گیا اور اس نے کہا وَأَنْتَ مِنْ أَوْلَادِ عبد القادر جیلی، آپ وہ سید ہیں جو شاہ بغداد کی اولاد سے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں شاہ بغداد کی اولاد سے ہوں۔ اس نے بھی آپ کے پیشانی کو، دستار کو چوما۔ حاضرین لاکھوں دنیا تھی پر ان دونوں کو کس نے کہا یہ آل رسول ہے؟ ہزاروں لوگ تھے، دستاروں والے بھی، وجاہت والے بھی، داڑھیوں والے بھی، پر ان دونوں سوڈانیوں کو کس نے کہا یہ اولاد رسول ہے؟
ماننا پڑے گا میرے نصیر کا چہرہ وہ تھا جسے دیکھو حسن بھی یاد آ جاتے تھے، حسین بھی یاد آ جاتے تھے۔ یہ میرے نصیر کی ظاہری وجاہت ہے۔ اور علمی وجاہت جو آیہ پاک میں نے پڑھی ہے نا، اس کا ایک لفظ وہ ہے جس کا ترجمہ اردو زبان بیان کرنے سے معذور ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو حضور کو دیوار کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یاکلون، اکثر وہ ہیں جو لا یاکلون ہیں۔ جب رحمت دو عالم اندر اپنے بیت مکرم میں تشریف لے جاتے ہیں تو طلحہ، حبیب، حضرت ابو ایوب، حضرت ابو ہریرہ جن سے برداشت نہ ہو سکتا تھا، دیوار کے پاس کھڑے ہو جاتے اور کہتے زرنی یا رسول اللہ، زرنی یا رسول اللہ۔ جب وہ پکارتے رحمت دو عالم پھیرتے۔ اب بار بار رحمت دو عالم کا آنا، کیونکہ صحابہ بھی بنت ساڑھے ہے گھڑی 100 سال دی، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب رحمت دو عالم بار بار تشریف لاتے تو پروردگار عالم کو ان کا یہ بلانا اچھا نہ لگا کہ میرے حبیب کو گھر کے لیے بھی تو کچھ وقت دو نا۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو دیوار کے پیچھے سے میرے حبیب کو آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یاکلون، اکثر وہ ہیں جو لا یاکلون ہیں۔ ادھر میرے نصیر فرماتے ہیں اب اردو زبان مجبور ہے۔ ہاں، اکثرہم لا یاکلون، اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ حضور نصیر ملت فرماتے ہیں اب اردو زبان مجبور ہے، اب اردو میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ لا یاکلون کا ترجمہ کر سکے۔ فرمایا آؤ اس کا ترجمہ میں ولیاں دی زبان میں سمجھا گا۔ فرمایا پنجابیاں پنجابی نہ سمجھو، یہ بلے شاہ دی زبان ہے، یہ وارث شاہ دی زبان ہے، یہ پیر مہر علی شاہ دی زبان ہے۔ فرمایا اب اردو مجبور ہے، لا یاکلون کا ترجمہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا آؤ بیان کرتا ہوں پھر تہاڈا کار پورا ہو سی۔ حضور کیا ترجمہ فرمایا؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، او لوگ جو دیوار دے پیچھے کھڑے ہو کے میرے حبیباں آواز دے دیں، اکثرہم لا یاکلون، او بہو بڑے چلے نو، اکثرہم لا، او بہو پولے نو، ولو اگر وہ لا یاکلون ہوتے تو ولو انہم صبروا کا مقصد کیا ہے؟ کبھی لا یاکلون بھی صبر کر سکتے ہیں۔ فرمایا ولو انہم صبروا، یہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہے۔ او چلیو صبر کرو سونے آپے آن دیو، چلیو ذرا صبر۔ یہ وہ علمی وجاہت ہے، یہ وہ علمی وقار ہے جو میرا نصیر ہی ادا کر سکتا تھا۔ آج وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہمیں دکھ ضرور ہے، دکھ ضرور ہے، پر اندر سے مطمئن ضرور ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے کر گئے ہیں، ہمیں مشن دے کر گئے ہیں، ہمیں ایک راہ دے۔ مجھے اکثر علماء جانتے ہیں، میری 11 سال تعلیم علماء دیوبند کے پاس ہے، پر یوں سمجھیے الفاظ میرے پاس موجود تھے، ان الفاظ میں معنی ڈالنے والے میرے نصیر ہیں۔ ان الفاظ کے اندر جو معنی ڈالا ہے وہ حضور نصیر ملت نے ڈالا ہے، اور اپنا جانشین ہمیں وہ فرزند دے کر گئے ہیں۔ الحمدللہ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، پر پتہ ہے ہم تو دیوانے نسبت والے لوگ ہیں۔ جس نے محفل سما میں میرے نصیر کو دیکھا ہے تو وہ ایک لفظ تھا جس پر حضور پیر جی بے کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی، وہ کون تھا؟ یا نظام الدین محبوب خدا، اللہ یا نظام الدین محبوب خدا، جملہ محبوباں غلام روئے تو۔ حضور نظام الدین کے نام سے آپ کو کتنا پیار تھا، محبوب الہی کے نام سے کتنی محبت تھی۔ کیا پتا ہے کہ جس نام سے محبت تھی وہی نام والا ہی آپ کا جانشین بننا تھا، وہی پیارے نام والے کو، آپ کے مسلح کو، آپ کے مسجد کو سنبھالنا تھا۔ آج بھی راستے پر یہ آپ بڑے پریشان تھے، تو میں عرض کر رہا تھا وہ وقت بھی تو دیکھیں نا جب حضور تاجدار گولڈا کا وصال ہوا، بابو جی پر کیا گزر رہی تھی، بابو جی کی حالت کیا تھی، لیکن جس تاجدار گولڈا نے حضور بابو جی کو اپنے مسند پر بٹھایا تو حضور بابو جی کو اپنے کرم سے مالا مال کر دیا تھا۔ تو پیارے نظام الدین، آپ بھی پریشان نہ ہوں، آپ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں کہ پاکستان سے ہٹ کر ذرا بیرون دنیا میں دیکھیں،
میں نے حضور نصیر ملت کو دیکھا ہے، اپنوں میں دیکھا ہے، بیگانوں میں دیکھا ہے، سنیوں میں دیکھا ہے، وہابیوں میں دیکھا ہے، شیعوں میں دیکھا ہے، جس رنگ میں نے دیکھا ہے، قسم اللہ کی نصیر ہی نظر آیا ہے۔ اتنے بڑے باپ کے آپ جانشین ہیں، تو یقیناً جس اللہ نے آپ کو ان کا جانشین بنایا ہے، انشاءاللہ وہ مشن بھی، وہ محبتیں بھی، وہ وفائیں بھی، وہ ادائیں بھی رب عطا بھی فرمائے گا، استقامت بھی عطا فرمائے گا۔ پروردگار حضور نصیر ملت کے درجات بلند فرمائے، تمام اہل محبت کو اس کا اعلیٰ صلہ عطا فرمائے۔ چودھری عظیم صاحب ہیں، علماء کرام ہیں، جن جن دوستوں نے جس محبت سے اپنی طرف سے اظہار عقیدت کی، یقیناً نہ یہ لوگ مرتے ہیں نہ یہ لوگ ختم ہوتے ہیں۔ ارے مرتے تو وہ ہیں جس کا کسی مرے ہوئے سے تعلق ہو، ہمارا نبی بھی زندہ ہے، نبی سے تعلق رکھنے والے بھی زندہ ہیں۔ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک سیکنڈ، تو حضور جی بھی ساتھ تھے، تو ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ بات ہو رہی تھی، فرمانا کہ آپ جو دیکھیں ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کی آخر جی کے لوڑ ہے، حضور تسی آپ دے خاندان ہو، آپ دے وارث ہو، تسی دسو۔ اور میں حضور پتہ ہے میرے جان تو بعد کئی اکثر مر گئے، کئی اکثر نبی مر گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، اور اس جگہ دے جنت ہون بھی تے کوئی شک نہیں نا۔ ماں بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر محراب تک حصہ جنت ہے، اور حضور ایک جنت منوا کے گئے، اور ایسا منوایا کہ آج تک اتنے لکھیا، ورنہ اتنے لکھن کوئی نہ دے گیا۔ اور میں اس حدیث دے سکہ ہون دی سب تو بڑی دلیل کہ آج تک یہ حدیث دے لکھی ہے، تو میں حضور نے کیوں فرمایا؟ حضور آپ پتہ ہے کئی لوگ میرے جان تو بعد آسن کہ نبی مر گیا، کہ حضور اپنی قبر عطا اس جگہ بنائی جو ریاض الجنہ ہے، تاکہ دنیا پتہ چلے موت باہر ہوتی ہے، جنت میں موت نہیں ہوتی ہے۔ سمجھو ذرا، فرمایا موت جنت تو باہر باہر ہے، جنت کے اندر تو موت نہیں نا، تے جنت میں موت ہوئے پھر جنت کہنے کا مقصد کی ہے؟ ہمارا نبی زندہ ہے، نبی سے تعلق رکھنے والے زندہ ہیں، نبی سے وفا کرنے والے زندہ ہیں۔ قسم اللہ کی میرے نصیر نے توحید سے بھی وفا کی ہے، رسالت سے وفا کی ہے، ختم نبوت سے وفا کی ہے، شان صحابہ سے وفا کی ہے، شان ولایت سے وفا کی ہے، شان غوث الورا سے وفا کی ہے، بلکہ قسم اللہ کی تاجدار گولڑا کا جو مقام اور مرتبہ تھا، اس مرتبے کو دیکھ کر آخر دم تک ان کی عزت کے لیے لڑتے رہے ہیں، قربان ہوتے رہے ہیں۔ یہی تو وفائیں ہیں، یہی تو وفائیں ہیں۔ اے اللہ آپ کے درجات بلند فرما، اور آپ کے نور نظر کو ان کے پاکیزہ مشن کا مکمل امین بنا کر تا حیات سنبھالنے کی، پھیلانے کی، اور دوستوں کا وہی محبت اور پیار اور کرم کی نعمتیں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہماری محفل پاک میں علامہ مقصود احمد صابری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ عرفہ خطیب بھی ہیں، بولنے والے بھی ہیں، اور میرے بھائی بھی ہیں، اور راجہ محمد صدیق صاحب ناظم ٹکسلا آپ بھی تشریف لائے ہیں حضور کا سن کر۔ آپ کی بارگاہ میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ ذرا تشکر کے لیے تشریف لائیں، اس کے بعد 2 شعر ہوں گے، اس کے بعد حضور کا خطاب جو ہے وہ مختصر ہوگا۔ جناب چودھری محمد عظیم صاحب، تحصیل ناظم گجر خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور قبلہ جامی صاحب، مشاخ اعظام صاحبان، نعت خوان صاحبان، معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک قلیل سے نوٹس پہ آپ نصیر ملت کے حوالے سے جو یہاں سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں آپ تشریف لائے۔ یقیناً یہاں آنے والے ایک ایک شخص کے دل میں قبلہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی محبت جو تڑپ ہے وہ کسی لفظ میں بیان تو نہیں کی جا سکتی۔ یہاں سٹیج پہ
ہر آنے والے نے اپنے انداز سے اپنے پیر کو خراج عقیدت پیش کیا، اپنے اپنے تجربات، اپنے اپنے محسوسات، اور جو وقت پیر صاحب کے ساتھ ان کا گزرا ان کی یادوں کو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا۔ تو میں اس حوالے سے جو اپنی محسوسات ہیں، جو کچھ میں نے پیر صاحب کو قریب کو دیکھا، انہیں پڑھا، اسٹڈی کیا، وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید 1972 میں ہوا تھا، لیکن جس طرح کہ میرا پورا گھر گولڑوی ہے، اس حوالے سے بڑے بھائی مجھے پکڑ کے لے گئے کہ بھئی آؤ تجھے بیعت کرواتے ہیں۔ بیعت ہوا، لیکن اس کے بعد میرا حال یہ تھا کہ کہیں گوڑا شریف گیا، دربار پہ سلام کیا، اور کوئی پیر صاحب سامنے آگے سلام کیا اور بھاگ گیا۔ کسی بھی گوڑا شریف کے سجدہ نشین کے قریب ہونے کا مجھے موقع کبھی نہ ملا، نہ مجھے کوئی لے کے گیا قریب، نہ ہی کوئی ایسا کوئی، یعنی میں بس یہ تھا کہ وہ مرید تھا، لیکن میرے میں عادتیں وہ مریدوں والی نہیں تھیں، نہ میں نمازی پکا تھا، نہ وہ تسبیحات پڑھا کرتا تھا، وہ دوری تھی ایک جو مکمل جو ہے نا وہ، لیکن مرید تھا، ایک کلیم تھا کہ میں گولڑوی ہوں۔ 2001 کا الیکشن، تو میرے بڑے بھائی جو ہیں چودھری فضل کریم صاحب، ان کی قبلہ پیر صاحب کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، فرینکنس تھی، اکیلے میں بڑے وہ لطیفے سنانا اور بڑی گپ شپ ان کی تھی۔ وہ مجھے لے کے چلے گئے، وہ میری پہلی ملاقات تھی علامہ اپنا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کے ساتھ۔ تو میرے بڑے بھائی صاحب کہنے لگے کہ پیر جی اے قلم نے بڑا ہی مہنگا قلم ہے، اس نے چنگا جا تویز لکھو تو چنگی جی دعا کرو، پڑھا ہمارا الیکشن لڑنا پہ نازم نہ یہ جیتی جائے۔ بڑا پیارا انہوں نے جواب دیا، یرا حاجی صاحب یہ تو میرے کو پیمنٹ منگن آئے ہو، ٹافیاں منگن آئے ہو، وہ الیکشن جتنا بھی کوئی ایک کامیابی ہے، تو سب کی اگلے جانے کامیابی نہ کوئی احساس نہیں، نہ نمازاں پڑھنے ہو، نہ روزے صحیح رکھنے ہو، الیکشن رچنا تو چاہیے بسرا پوری پیر جی دعا کرو، میں کوئی اللہ تعالیٰ نہ کوئی زیادہ رشتہ دار ہوں۔ یقین کریں جب میں وہاں سے نکلا تو میرے دل میں الیکشن جیتنے کی یا ہارنے کا کوئی ایسا دل میں وسوسہ نہیں تھا، نہ مجھے یہ فکر تھی کہ ہار گیا تو پریشانی، نہ مجھے اس بات سے تھا کہ میں الیکشن جیت گیا تو بڑا خوش ہوں گا۔ ایک بات انہوں نے ضرور کی کہ دعا میں ٹکا کے کرساں، میں نے تسی ٹکا کے کرو، اور یقین کرو اس کے بعد جتنے بھی الیکشن میں نے لڑے، میں نے کبھی بھی کسی بھی الیکشن میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہارنے کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اب گوڑا شریف کی گدی کی جو قربت ہے مجھے نصیر الدین نصیر صاحب کی بساطت سے ملی، پھر جو ہے میری ایک محفلیں بھی ان کے ساتھ آنا جانا، اور صرف میں نے ان کے ساتھ ہی آنا جانا رکھا، دعا کی، وہاں چلا گیا، گپ شپ ہوئی۔ گجر خان میں جب بھی تشریف لاتے مجھے حکم کرتے کہ میں آنا پیا تو تسی سٹیج تے میرے نال بہنا، میں کہ حضور تھوڑی جی چترول نہ کر دینا مینوں، میں اتھا ٹور ٹر بڑی بنائی بھی گجر خانے اوئے مینی چترول جی بڑی عزت ہے، مینی چترول جی بڑی عزت ہے، کبھایا نہ کرو، لیکن الحمدللہ کبھی مجھے چترول نے کی نہیں کبھی۔ یہ مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ پیر صاحب نے ہمیشہ شفقت کی، اور میں کوشش کرتا کہ میں جب وہ تقریر کریں تو ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤں، چونکہ میں روتا بہت تھا، نعتیں جب ہوتی تھیں، قوالی ہوتی تو میں روتا بہت تھا، تو میں وہ کہتا تھا کہ میرے رونے کو کوئی دیکھے نہ، میں خود اپنی دنیا میں مگن ہو کے رہوں۔ اب قبلہ جامی صاحب کے ساتھ میری اتنی زیادہ نہیں ہے، 2-4 ملاقاتیں ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا مجھے یہ چہکتے ہوئے ایک بڑے خوش و خرم سے نوجوان نظر آئے۔ پہلی دفعہ میں نے جب پیر صاحب کی وفات کا سنا، میں گولہ شریف گیا، وہاں اس وقت میرے خیال میت کو اندر غسل دے کے باہر لانے سے پہلے میں قبلہ جامی صاحب کو ملا،
تو دیکھ کے مجھے میں نے کہا کہ ان کی دنیا اجڑ گئی. یہ اکیلے ان کی دنیا نہیں اجڑی, تمام گولڑیوں کی دنیا اجڑ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں, اب میں بات ایک کرنے جا رہا ہوں, پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے جانے کے بعد گولڑا اجڑ گیا ہے. حاکم بدہن میرے منہ میں خاک, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں پیر نصیر الدین نصیر میں تھیں, ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب کو نہیں دیکھا, ان کو نہیں سنا, ان کی کتابیں پڑھی ہیں, لیکن ان کے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو جس طرح ہم نے دیکھا ہے, ان کو سنا ہے, ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی ایسی راز ہوتا تھا کہ جو بعد میں سچ ثابت ہوا. میری آخری ملاقات جب ان سے ہوئی, میں گولڈا شریف گیا, میرے ایک عزیز ہیں انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے جی میں نے کل جانا ہے واپس, تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو میں پیر صاحب کو ملنے جا رہا ہوں, آپ ہی وہاں آ جائیں. میں وہاں چلا گیا. جب وہ میں گیا تو کہنے لگے تسی ماں ملن نہیں آئے, تسی اپنی بھانجے ملن آئے ہو. وہ تسی فارغ ہو کے بھی فارغ نہیں ہوئے ناظم, تسی ناظم فارغ ہو کے بھی فارغ نہیں ہو, اتنے مصروف ہو گئے ہو. پر ایک گل دساں, تساں واپس آنے والے ہو تو تساں کی بھیجنے والے آپ پہلے چلے جا سا. یہ اتنا بڑا راز تھا, میری بات میں سمجھ عقل میں بات نہیں آئی, یہ کیا کہہ رہے ہیں, کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ایسا ہونے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بصیرت ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جب بات کرتے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بات میں کیا کرنا چاہیے. جس طرح یہ فاروقی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جی 7 تاریخ کو تو وہاں رنگ اور ہوگا چکوال میں, لیکن گولڈا شریف میں رنگ اور ہوگا. تو یہ انہی کی بات تھی. جب ہم نے سنا کہ پیر صاحب وفات پا گئے ہیں, تو جس طرح پنجابی جہاں نا ترا نکل گیا, اس طرح ترا نکل گیا کہ ہویا کہ 1.5-2 گھنٹے تک کے لیے تو بالکل ہی آنکھیں کھلی ہیں, منہ کھلا ہے, یہ کیا ہوا کیا ہے. دائیں بائیں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ یار یہ خبر جھوٹی ہے سچی ہے, دعائیں یہ کر رہے تھے اللہ کرے یہ جھوٹی ہو, لیکن سچ سچ ہوتا ہے. پیر صاحب کی زندگی ساری جو انہوں نے گزاری وہ اتنی سپیڈ میں گزاری کہ بلا جامی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی وفات کے بعد, تو میں نے کہا جی کہ پیر صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ میں نے جلدی چلے جانا ہے, اسی لیے ہر کام وہ تیزی سے کر رہے تھے. ہر کام اتنی سپیڈ پکڑی ہوئی تھی انہوں نے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے عام آدمی پیر صاحب شاید 80 سال 90 سال 100 سال زندہ رہے ہیں, لیکن انہیں پتا تھا کہ میں نے 60 سال کی عمر میں چلے جانا ہے, جو کام 100 سال میں کرنا ہے وہ 60 سال میں کر جائیں. آج جو انہوں نے درخت لگائے ہیں, جو پودے لگائے تھے وہ درخت بن گئے ہیں, جو درخت لگائے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ اور کام کریں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر صاحب کو کروٹ کروٹ قبر میں سکون عطا فرمائے, اور جنت الفردوس میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام عطا فرمائے, اور ان کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے. کیونکہ بنیادی طور پہ سارے جتنی بھی محنت ہے اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے, اللہ کو راضی کر لیں. اور اللہ کو راضی کرنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی بہت ہے, کیونکہ جب عبادت کرتے ہم تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں, لیکن بعض اوقات کو طریقے ایسے ہوتے ہیں جو شاید اللہ ناپسند کرتا ہو سکتا ہے شام کو ہم اپنے اعمال کو 0 سے ضرب دے کے سو جائیں اور ہمیں علم بھی نہ ہو. پیر صاحب یہی ہمیں سمجھایا کرتے تھے. میں نے چند دن تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی گزارے, سے روزے بھی لگائے, تو کچھ میرے جو گولڑوی دوست ہیں وہ پیر صاحب کے پاس چلے گئے, کہتے ہیں کوئی عظیم توابی ہو گیا نے, انہیں کی سمجھاؤ. تو پیر صاحب کمال شفقت سے فرمایا کرتے تھے, اور ماں بھی تو لوگ کئی بابی آخنے نا, وہ ٹھیک جانا نہیں پیا نمازاں واسطے ایسا سنی لوگوں کی نہ آخنے, ایسا بھی آخنا چاہیے لوگوں کی نماز پڑھو پکا میں بابی کرنے پہ. تو اس حد تک کم چنگا ہے کہ لوگوں کی آخنے نماز پڑھو, اس تو اگلی گل نہ عظیم نہ نہیں منت نہ اس کی منائی سکنے. بہت بہت شکریہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا چلی
چلیوا وچھوڑے والی کک چھڑے اس نہ پلے شالا کسے دا یار نہ وچھڑے یار نہ دھیم نکلے شالا کسے دا یار نہ وچھڑے یار نہ دھیم نکلے اساں سوہیڑے اساں سوہیڑے وچ جدائیاں صدمے اتے تھلے کالی رات جدائی والی غم دے گھپ ہنیرے شالم کے رات ہجر دی بولے کاغ بنیرے شالم کے رات ہجر دی بولے کاغ بنیرے اڈیاں چاچا اڈیاں چاچا رستے ویکھا رواں شام سویرے سر قربان نصیر کرا جے یار آوے گھر میرے سر قربان نصیر کرا جے یار آوے گھر میرے بے قدراں کچھ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی تسلی دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے
गल टल्ली बुक बुक अथरू बुक बुक अथरू रोसने अखियां बुक बुक अथरू रोसने अखियां वेख हवेली कली कूच नसीर असा जद कीता पैदा सी थर थल्ली कूच नसीर असा जद कीता रोसने अखियां वेख हवेली कली कूच नसीर असा जद कीता पैदा सी थर थल्ली कूच नसीर असा जद